جتنے بھی دین کے احکامات ہیں الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زی تک، زیڈ تک، آپ جتنا بھی مطالعہ کر لیں، مقصد ایک ہی ہے کہ رب راضی ہو جائے اور اس کی جو نعمتوں والی جنت ہے اس میں ہم پہنچ جائیں۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک پروسیجر ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں دنیا میں۔ ویسے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، فعال لما یرید ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ چاہتا تو اس پروسیجر کے بغیر بھی ہم جنت میں رہ سکتے تھے، لیکن بہرحال اس نے دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان اور آزمائش گاہ بنا دیا ہے کہ یہاں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے مطابق عمل کریں گے اور ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے روبرو پیش ہو کر نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں لے کر جنت یا جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے بارے میں ہونا ہے۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پہ مین چیز اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک عمل ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک عمل ہے، رمضان کے روزے رکھا، ایک عمل ہے، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایک عمل ہے، صدقات، خیرات، حسن سلوک، کسی کے سر پہ دستے شفقت رکھنا، صدقہ، خیرات، سلام بلانا ایک دوسرے کے ساتھ، اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ جتنی چیزیں ہیں ساری یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، کچھ ان میں بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں۔ اچھا، یہ اعمال جو ہیں ان کو قیامت والے دن تولا جانا ہے، ان کا وزن کیا جانا ہے، اور انہی کی بنیاد پہ ہمارے بارے میں کچھ فیصلے ہونے ہیں جو ہماری ہمیشہ کی نجات کے لیے ضروری ہیں۔ تو کیا ہی خوب ہوگا اور کیا ہی وہ حسین لمحہ ہوگا کہ جب ہمارے بارے میں اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ بندہ جنتی ہے اور اس نے جتنے اعمال کیے ہیں وہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں، اور نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا جب انسان کو دائیں ہاتھ میں اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو انسان کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، دنیا میں مجھے باتیں کرنے والوں، دنیا میں مجھے نبی کی سنت رکھنے پہ بڑا کچھ کہنے والوں، نبی کا لباس اپنانے پہ بڑا کچھ کہنے والوں، اور دنیا میں میرا مسجد اور مدرسے سے تعلق ہونے کی وجہ سے آوازیں کسنے والوں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آؤ آج مجھے یہ جو ڈگری ملی ہے یہ میرے وہ اعمال ہیں جن کا مجھے فائدہ ہوا ہے یہاں آ کر۔ تو یہ فائدہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اس فائدے یعنی یہ ہم جتنے عمل کر رہے ہیں، جتنی تمہید میں نے ذکر کی ہے، یہ جتنی ابتدائی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے ہے، میرے موضوع کی طرف میں منتقل ہو رہا ہوں کہ ہم نے عمل کیے ہیں، اللہ ہمیں مزید توفیق دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں تہجد کی توفیق بھی دے دے، اللہ ہمیں اشراق کی توفیق بھی دے دے، اور بھی نفل و نوافل کی توفیق اللہ ہمیں دے دے، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ سارا کچھ کر کے، یہ ساری محنت کر کے، دیکھیں وقت لگتا ہے، اب نماز پڑھنے آتے ہیں، وقت لگتا ہے، ٹائم نکالتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں، کاروبار کا شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، پھر مسجد میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایک ایبلٹی اور قابلیت اور انسان کو ایک احساس جو ہے وہ سارا دن رہتا ہے ساتھ کہ میں روزے سے ہوں، میں نے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ اس ساری محنت کے بعد اگر اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمارے کیے ہوئے ان اعمال کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں کہ نہیں یہ تو جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان اور خسارہ کوئی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں یہ سمجھتے رہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ دین کا حکم ہے، میں یہ کر رہا ہوں یہ نبی کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں یہ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا، اور قیامت والے دن ہم جو ہے وہ کھڑے ہوں اور اللہ رب العزت کہے نہیں یہ تو جنت کے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ ہمیں فائدہ دینے کے بجائے ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائیں۔ تو چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ان سے احتراز کرنا ہے، وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں،
اس نقصان سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ پہلی چیز جو دین کی بنیاد اور اساس ہے وہ ہے توحید، اللہ ایک کا اقرار کرنا، اور اس کے سوا کسی کو اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں، اس کے امور میں دخل اندازی کا شائبہ اور عقیدہ ذہن میں بالکل نہیں پیدا ہونے دینا۔ روزی کا مالک اللہ ہے، ذکر و اذکار سارے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ دنیا اور آخرت کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، ہر چیز کو روزی دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، اور نہ کبھی کسی کے لیے یہ سوچنا ہے کہ میں عبادت کروں۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پہلا نقطہ ہے جو دین کی بنیاد ہے، اور یہ وہ پہلا نقطہ ہے جو ہر نبی کی دعوت کا آغاز اور بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ بنیاد ہے دین کی، یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، یہ بنیاد ہے اس عمارت اور بلڈنگ کی جس کو ہم اسلام کی عمارت اور بلڈنگ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ بنیادیں کمزور ہیں، تو وہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے، وہ دڑام سے کبھی بھی نیچے آ سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ بھی رکھی نہیں جا سکتی کہ آپ کوئی شرک والا کام کریں، آپ توحید کے علاوہ کوئی کام کریں۔ آپ کی دعوت کا آغاز اور مقصد اور دشمنیت پالی اسی لیے، صرف توحید کے لیے۔ اور مکہ والے کیا کہتے تھے؟ آؤ کچھ دن ہمارے معبودوں کی پوجا کر لینا، اور کچھ دن ہم جو ہیں وہ تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے، سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں، عہد و پیمان میں آ جاتے ہیں، ہماری زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ فرمایا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ۔ نو کمپرومائز آن دس ٹاپک، اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ کے پیغمبر، دور جانے کی بات نہیں ہے، اگر آپ سے بھی کوئی شرک والا کام ہو گیا تو ہم آپ کے عمل بھی ضائع اور رائگاں کر دیں گے، ان کا آپ کو فائدہ اور نفع نہیں ہوگا۔ جی سمجھے بات کو؟ اصل میں یہ اللہ رب العزت نے تنبیہ ہمیں کی ہے کہ میں اپنے محبوب کو، جو مجھے دنیا کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، انسانوں کیا انبیاء کا سردار ہے، میں نے اس کو یہ تنبیہ کر دی ہے، تو اے انسان تیرے لیے بھی یہ تنبیہ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیشہ بچنا ہے اس چیز کے۔ اور پھر اس سے آگے اگر چلیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 18 انبیاء کے نام ذکر فرمائے ہیں، 3-4 آیات میں، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یسع، یونس، ہود، سارے انبیاء کے نام ذکر کر کے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر ان سے بھی شرک ہو گیا تو میں ان کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو یہ وہ بنیاد اور بیس ہے کہ اس مسئلے میں انبیاء کو چھوٹ نہیں ہے۔ کسی اور کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ ہے پہلا پوائنٹ میری گفتگو کا، کہ ہمیشہ عقیدہ توحید رکھیں، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کے بغیر یہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری چیز، جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق کریں، وہ نبی کے طریقے کے مطابق کریں علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دیکھ لیں کہ اس پہ مہر نبوت ہے یا نہیں ہے۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے سوچ لیں، ہاں ہم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنی نجات کا باعث سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ہماری نجات کا باعث نہ بن سکے تو اس سے بڑا نقصان اور خسارہ کوئی نہیں ہے۔ چیک کریں، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ کام مردود ہے،
وہ ناقابل قبول ہے. مردود آپ سمجھتے ہیں؟ اللہ نے شیطان کو بھی کہا رجیم اور مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. تو اس عمل کو بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهُوَ رَدٌّ، جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جی یہی وہ چیز ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سنت اور بدعت. بدعت ہر وہ چیز ہے جو نبی نے نہیں کی، ہر وہ کام ہے جسے ہم دین سمجھ کے کریں، لیکن اس کا ہمیں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن اور حدیث سے میسر نہ ہو، وہ سنت سے نکل کر بدعت میں چلا جاتا ہے. اس لیے دین اور نیکی سمجھ کر کیے جانے والے جتنے بھی کام ہیں، ہر چیز کو چیک کریں کہ کہیں میرے نبی کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے. ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے کسی ایک ماں کے پاس 3 بڑے ہی صحابی تشریف لائے. صحابی جو بھی ہو وہ بڑا ہے ہمارے لیے. باہر کیف انہوں نے دین کو اب یاری دی ہے، ہم تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے، دین کو قائم کرنے میں کردار ادا کیا ہے. وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر کیسی عبادت کرتے ہیں اور کتنی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو عبادت آپ کی ہے جو صحابہ کے سامنے ہے، معاشرے کے سامنے ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھاتے تھے جا کر مسجد نبوی میں، درس واعظ و نصیحت جہاد صحابہ کے سامنے. وہ آئے کہ وہ نفلی عبادات کا ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے اور آپ کتنا عمل کرتے ہیں. سیدہ کائنات نے ان کو بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے بھی ہیں، رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں رات کے عمل کا بتایا کہ لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، پاؤں مبارک جو ہے وہ آپ کے سوج جاتے ہیں، ان میں ورم آ جاتا ہے رات کو قیام کر کر کے. انہوں نے خیال کیا، انہوں نے کہا ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے، انہوں نے کہا ہم تو بڑا تھوڑا عمل کرتے ہیں. اچھا اب وہ تینوں گویا ہوئے، بولے تینوں سیدہ کائنات کے سامنے. ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، نیند نہیں لوں گا. اب یہ ذرا دھیان سے سنتے جائیے حدیث. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی دن ناغا نہیں کروں گا. جی تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا. یہ تینوں 3 باتیں کہہ کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتایا، بات پیش کی، کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے 3 بڑے جگمگاتے ستارے آئے تھے، آپ کے عمل کے بارے میں سوال کیا تھا، میں نے آپ کا عمل پیش کیا تو یہ باتیں کہہ کر چلے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے اٹھے اور مسجد میں گئے، صحابہ کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا یقولون کذا و کذا، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. جی بات کیا کی ہے کہ رات کو قیام کرنا ہے کوئی بری چیز ہے؟ نہیں. دن کا روزہ رکھنا ہے کوئی بری چیز ہے؟ نہیں. ہاں شادی کے بارے میں کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جی سنت یہ ہے کہ شادی کرنی چاہیے، چلیں اس ایک چیز کو نکال دے، باقی دونوں چیزیں بہت بڑا اجر ہے ان دونوں اعمال کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کو؟ آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نیند بھی لیتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں، بیچ میں ناغا بھی کرتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، بیچ میں وقفہ بھی رکھتا ہوں، ہمیشہ روزے نہیں رکھتا. میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں ان کے حق اور حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میری بیویاں ہیں، میرے گھر ہیں، میں ان کی ذمہ داری بھی ادا کرتا ہوں. اور پھر فرمایا وہ حدیث جو ہم ہر نکاح پہ تقریباً سنتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ اسی واقعے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت اور طریقے سے ہٹ کر عمل کیا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ بھی نہیں. اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ دوں قیامت والے دن کا. قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہوں گے اور ہم سب کو انشاءاللہ پانی پلا رہے ہوں گے. اللہ ہم سب کو وہاں سے پانی نصیب فرمائے.
وہ حوض کوثر کے جس کے پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی. وہ سختیوں والا دن بہت بڑا ہے، لیکن بہرحال پیاس کی شدت جو ہے وہ حوض کوثر سے ہی ختم ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھوں گا ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑا گروہ، میں ان کو پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. جی باہر کے نہیں، کسی اور امت کے نہیں، آپ پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. کیسے؟ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے ماتھے کے نشان چمک رہے ہوں گے، ان کے ٹخنوں اور گھٹنوں پہ پڑنے والی سیاہیاں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ چمک رہی ہوں گی، اور آپ ان کو پہچانیں گے. ان نشانیوں کی وجہ سے اچانک سے فرشتے آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ میری امت ہے، آنے دو، کیوں منع کیا ہے، کیوں دیوار حائل کر رہے ہو، کیوں روک رہے ہو میری امت کو میرے تک پہنچنے میں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کو نہیں معلوم، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کو نامکمل سمجھ کے اس میں نئی چیزیں ایجاد کی، جسے آج ہم بدعت کہتے ہیں. جی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین، آپ کی رحمت بیان کرے، موضوع مکمل نہیں ہوتا، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جائے، رحمت کے دریچے ختم نہ ہوں. وہ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً لمن غیر بادی، دور کر دو ان کو مجھ سے جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین میں تبدیلی اور نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. جی تو یہ دوسرا پوائنٹ میری گفتگو کا، کہ ہمیشہ خیال رکھیں، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی عمل سنت کے بغیر نہ ہو، کیونکہ سنت کے بغیر جو عمل ہوگا وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تیسری چیز، جی یہ چیزیں یاد کر کے جائیے گا اور آگے پہنچائیے گا، اللہ ہم سب کو اجر کی توفیق دے. تیسری چیز کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، دکھلاوے کا شائبہ اور سوچ بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے. وہ چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یاد دہانی ہے، تذکیر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنوں کو نصیحت کرتے رہا کریں، مومنوں کو نصیحت فائدہ دینے والی چیز ہے. تو یہ نصیحت ہے آپ کے لیے. شاید کوئی چیز نہیں بھی آ جائے بیچ میں، لیکن بہرحال نیت خالص ہونی چاہیے. وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، بچے کو حدیث یاد ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا دی جاتی ہے، گھروں میں بھی رٹوا دی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. جتنی نیت خالص اتنا عمل اجر زیادہ، اتنا عمل زیادہ قابل قبول. ٹھیک ہے، اس کو پورا بھی پڑھا کریں، اس کو پورا بھی سمجھا کریں. اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، دو، ایک دنیا کے بارے میں، ایک دین کے بارے میں. اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے، اس کی نیت کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلی مثال دین کی، کہ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ اور رسول کے لیے، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے. اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، بینک بیلنس چھوڑتا ہے، گاڑیاں چھوڑتا ہے، اپنا خاندان اور قبیلہ چھوڑتا ہے، ساری چیزیں چھوڑتا ہے. کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، دین کی خاطر. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کا یہ عمل اللہ اور رسول کے لیے ہے، اس کے مطابق اس کو اجر اور ثواب ملے گا. اور دوسری مثال وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اور جو بندہ ہجرت اس لیے کرتا ہے، علاقہ اس لیے چھوڑتا ہے، دنیا کمانے کے لیے لوگ دبئی جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے. اور دوسرا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ابھی امرأة يتزوجها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس علاقہ چھوڑتے ہیں. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
تو اس کو اس کا وہ مقصد مل جائے گا، لیکن وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ جی تو یہ ہے کہ نیکی آپ کی نیت کے مطابق اللہ کے دربار میں آپ کو اجر ملے گا اس کا۔ ایک مثال بیان کر دیتا ہوں، اس میں بھی بڑا ہی اہم واقعہ ہے، صحیح مسلم میں غالباً موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والی دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اس میں ہماری کیٹیگری کے لوگ ہیں، قرآن حدیث اور دین پڑھنے پڑھانے اور سکھانے والے، اور دوسرا اس میں وہ شہید ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی رب کی راہ میں پیش کر دیا، اور تیسرا اس میں وہ سخی ہے، وہ مال اور دولت والا ہے جس نے بڑی سخاوتیں کی، اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا۔ اب یہ تینوں اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت شہید کو بلائیں گے اور اس سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بڑی قوت اور طاقت دی تھی، دنیا میں میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے اس سے، اور اس سے سوال کریں گے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اللہ میں جان سے بڑھ کے کون سی چیز ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اور پیاری اپنی جان ہوتی ہے، اور میں اللہ جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی، میرے پاس یہ تھی، میں نے تیرے راہ میں قربان کر دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹے ہو۔ جی جس کو اللہ کہہ دیں کہ جھوٹے ہو، اللہ اکبر، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو۔ تیرا مقصد تھا تجھے دنیا میں بہادر اور جرری کہا جائے، تجھے دنیا میں تمغے مل جائیں، نشانات مل جائیں، وہ دنیا میں سارا کچھ تجھے مل گیا، آج میرے دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر اوندا منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا شخص قاری قرآن، عالم دین، دین کی تبلیغ کرنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی سمجھ بوجھ آگے منتقل کرنے والا، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر شہرت کا طلبگار بن گیا تو سارا کچھ برباد ہو گیا۔ اس کو پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، ہاں تجھے میں نے دین کا علم دیا تھا، صلاحیت دی تھی، قوت دی تھی، ڈیلیوری کی، منتقل کرنے کی، کنوے کرنے کی طاقت دی تھی، کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا اللہ اتنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اتنی تبلیغ کی، اتنے جمعے پڑھائے، اتنی واعظ و نصیحت کی، اتنا وقت دین کے لیے صرف کیا ہے، تیرے لیے کیا اللہ، تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، غلط بیان نہیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تیرا مقصد تھا تجھے دنیا میں قاری، حافظ، عالم، تیرے نام کے جھنڈے لگا دیے جائیں، تجھے دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے، شہرت کے دریچوں پہ چڑھ جائے، تو شہرت کے زینے تیرے ساتھ منسلک ہو جائیں، وہ سارے تجھے دنیا میں مل گئے، آج میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ کہاں سے فرق پڑا ہے؟ نیت سے۔ کہاں سے فرق پڑا ہے؟ نیت سے۔ نیت نہیں خالص تو کچھ بھی نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص جو سخاوت بڑی کرتا ہے، مسجد پہ، مدرسے پہ، غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ خرچ کرنے کا اتنا عالم کے شمار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا اللہ اتنا پیسہ مال دولت میں نے خرچ کیا ہے، شمار میں نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، میرے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، تیرا مقصد ہے تجھے دنیا میں حاجی صاحب، سخی صاحب، چودھری صاحب، میرا ڈیرا چلتے رہے، تیرا نام بلند ہو، وہ تجھے دنیا میں مل گیا، لوگ کتار اندر کتار کھڑے ہو کر جھک کے ملتے تھے، کیوں؟ تو ان پر احسانات کرتا تھا، وہ تجھے دنیا میں حاصل ہو گیا ہے، آج میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ 3 باتیں ہو گئیں، عقیدہ توحید، سنت کے مطابق عمل، اور تیسری چیز کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز، اللہ نے پیٹ لگایا ہے، زندگی گزارنی ہے تو رزق ہم کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ جابز کرتے ہیں، اللہ نے جو جو اسباب مہیا کیے ہیں، جس کے لیے جو تھا اللہ نے جو لکھا تھا اسی سبب کے ذریعے وہ رزق کما رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہم اگر حلال سے حرام کی طرف منتقل ہو جائیں تو یہ اعمال کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔
دیکھیں، ایک تو حرام وہ ہے کہ جو دین نے ہمیں بتا دیا کہ چلو یہ جانور کھا لو، یہ نہیں کھانا. دوسرا وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے حرام کرتے ہیں، اپنے ایکشنز اور اعمال کی وجہ سے، جس کو ہم حرام کر لیتے ہیں. اس کی بھی بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العزت خود بھی پاکیزہ ہے اور انسان سے پاکیزہ، پاک، صاف اور حلال چیز ہی قبول فرماتے ہیں. اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء اور رسل کو حکم دیا ہے. کیا حکم ہے؟ قرآن میں 3 طرح سے حکم موجود ہے. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو نیک اور پاکیزہ اور حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. ایک آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور تیسری آیت میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے سارے کے سارے انسانوں حلال کھاؤ، حلال کھاؤ. تینوں کیٹیگریز کو علیحدہ علیحدہ مخاطب. اتنا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے یا ایھا الناس، تو اس میں رسول بھی آ جاتے، ایمان والے بھی آ جاتے. حساس مسئلہ، اہم مسئلہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ ہے سفر پہ نکلتا ہے، اس کی حالت پر گندہ ہو جاتی ہے، سفر کے آثار اس پہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کا ایک وقت سفر بھی ہے. وہ ایک جگہ رکتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اپنی التجائیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ذکر فرمایا، یہ دھیان سے سننے والے، فرمایا مطعمہ حرام، اس کی غذا، اس کا کھانا حرام کا ہے. مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے. ملبسہ حرام، اس کا پہنا ہوا پوشاک اور کپڑا حرام کا ہے. غذی بالحرام، اس کا سارا جسم غذا، اس کی ساری غذا جو ہے وہ حرام سے بنی ہے، اس کے گھر میں حرام چل رہا ہے. فأنیٰ یستجاب لذالک، اب بھی وہ شکوہ کرے کہ اللہ اس کی دعا کیوں نہیں قبول فرماتے. تو پہلے وہ اپنے آپ کو درست کرے، حلال کی طرف منتقل ہو. اور میرے بھائیوں، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. نت نے نام چینج کر کے حرام کو داخل کیا جا رہا ہے اسلامک کنٹریز میں. نام چینج کر کے، نام تبدیل کر کے. شریعت کا حکم ایک ہی ہے، آپ شراب کے جتنے مرضی نام رکھ لیں. شریعت کا حکم ایک ہی ہے، آپ سود کے جتنے مرضی نام چینج کریں. اب ان کو انٹرسٹ ہے، جو مرضی نام رکھ لیں. شریعت کے حکم تا ابد ہیں، قیامت تک ہیں. اس لیے اس سے بچے. 4 چیزیں ہوں گی، 2 چیزیں اور ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی. 5ویں چیز کہ ہم حقوق اللہ کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا خیال بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس تشریف لائے، مجلس لگی، آپ نے سوال کیا، میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو غریب، کنگلا اور مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے پیغمبر جس کے پاس دنیا کی مال و دولت نہیں ہے. ہمارے والا جواب ہی ہے نا، ہم بھی تو یہی جواب دیں گے. فرمایا نہیں، المفلس الذی یاتی یوم القیامہ، مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ کر کے اعمال کا ڈھیر لے کے رب کے دربار میں آئے گا. جی، نمازیں پوری پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، شمار نہیں، صدقات خیرات کیے ہوں گے، بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہوگا. اللہ رب فرمائیں گے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہوگا اگر ہم حدیث نہ سنیں اور یہ دیکھیں دنیا میں کسی بندے کو ایسے کو جس کا مسجد سے بڑا تعلق ہے، نیک ہے، اچھا ہے، متقی ہے، ہمیں انشاءاللہ یہ جنتی ہے، ہمارا بھی یہی تبصرہ ہوگا اس کے بارے میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
فرمایا اس کا حساب کتاب ہو گیا، سارا معاملہ ہونے کے لیے اللہ نے بلا لیا اس کو، اور اس کا فیصلہ جنت والا ہونے ہی والا ہے کہ ایک لائن لگ جائے گی ادھر سے جو حقوق العباد لینے والے ہوں گے. ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، اللہ اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، اللہ اس نے میرا حق دینا ہے، اللہ اس نے مجھے گالی نکالی ہے. جی یہ حق لینے والے، اور یہ سمجھ لیجئے حقوق اللہ، اللہ اور بندے کا ڈائریکٹلی معاملہ ہے، اللہ کو مکمل اختیار ہے، اور اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں، معافی کے قلم بھی پھیر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک آپ اس بندے سے معاملہ کلیئر نہیں کرتے. اب اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ ایسا کریں کہ یہ جو ہے اس کی نیکیاں ان حق لینے والوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں. جی یہاں سوچئے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری پڑھی ہوئی نمازیں تقسیم، ہمارے کیے ہوئے حج اور عمرے تقسیم، ہماری دی ہوئی زکوٰۃ اس کا جو اجر ہمیں ملا وہ قیامت والے دن نیکیاں تقسیم ہو گئی. وہاں ٹرانزیکشن پیسے کی تو ہے نہیں ہے، وہاں ٹرانزیکشن جتنی بھی ہے وہ ساری نیکیوں اور بدیوں کی ہے آپس میں. ایک ہی تو چیز ہے، وہاں نامہ اعمال ہے، ہمارے پاس عمل ہے، اسی کی ٹرانزیکشن ہے، اسی سے لین دین ہے. اور وہ عدالت جہاں انصاف حتمی طور پہ ہوگا اور حقیقی طور پہ انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلے ہوں گے. اب اس کی نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں نیکیاں، اور نبی کریم سے فرمایا کہ اگر تو ان نیکیوں سے وہ حق لینے والے ہوگے تو ہوگے، اور اگر حق لینے والے ابھی بھی باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو اب اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیں. یہ اس سے خطرناک صورتحال ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، اور جب یہ ہو جائے گا سارا تو وہ بندہ جو چند لمحات پہلے جنت میں جانے والا تھا، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے چند لمحات کے بعد جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس لیے میرے بھائیو حقوق العباد کا خیال رکھے. چھٹی اور آخری چیز کہ ہم جلوت میں تو نیک ہیں ہی، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے معاملات آتے جاتے ایک دوسرے سے ٹھیک ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں بھی صاف اور پاک ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال لے کر آئیں گے. تہامہ جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے، مدینے کے گرد ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کئی کلومیٹر پر محیط ہے، یعنی ایک آدھ پہاڑ نہیں ہے اس میں. تو مطلب کہ آٹھ آپ نے یہ بیان کیا، تشبیہ آپ نے یہ دی کہ بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے، بہت زیادہ اعمال لے کر آئے گا وہ بندہ، لیکن اللہ رب العزت اس کو ہباء منثورا، اڑتی ہوئی راکھ بنا کر اڑا دیں گے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو سیدنا ثوبان جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صفہم لنا، ان کا وصف ہمیں بیان کریے کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے، کہیں ہم تو ان میں سے نہیں کہ ہم اتنے اعمال وہ بندے لے کر آئے اور وہ اعمال جو ہے وہ اللہ رب العزت راکھ بنا کر اڑا دیں اور اللہ کے میزان میں ان کا کوئی وزن ہی باقی نہ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں سے ہوں گے، تمہاری طرح عمل کرنے والے ہوں گے، راتوں کو بھی تمہاری طرح قیام کرنے والے ہوں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ راتوں کو بھی ایسے ہی عمل کرتے ہوں گے جیسے تم اعمال کرتے ہو، لیکن فرق کیا ہوگا، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ خلوت میں جائیں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے. جی جلوت پاک، جلوت میں ہم نمازی، جلوت میں ہم پرہیزگار، جلوت میں ہم حسن اخلاق کے مالک، لیکن خلوت میں ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو
اپنے لیے حلال سمجھیں تو اس سے بڑا نقصان، گھاٹا اور خسارہ کوئی نہیں اللہ کے دربار میں کہ جب انسان کے سارے اعمال راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیو 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ عقیدہ توحید، سنت کے مطابق عمل، آپ کا نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، رزق آپ کا حلال ہونا چاہیے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اور اپنی جلوت کے ساتھ اپنی خلوت کو بھی پاک رکھیں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اللہ کو حاضر اور ناظر جانیں، اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے ہم۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال کیجئے، اور اگر کہیں بھی کوئی کمی اور کوتاہی ہے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔